وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ دوستو، عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 براعظموں پر 623 سال تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی کی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی تھی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپین، نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ کا خوف تھا۔ امریکہ، یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کی۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں۔ چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہے، اس لیے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا۔ امریکہ یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کہ کرسچین تھا، ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں آیا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی اجمی غیر عربی ہیں، ہم اجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ لارنس آف عربین لکھ کر گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ پھر امریکہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبد الوہاب نجدی تھا۔ ابن عبد الوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بننے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اس وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ پھر عرب کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تواریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا، اور اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب یمن اور شام اور حرمین کے لیے دعا فرمائی تو سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی۔ اسی نجد میں ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی، اور یہی شہر مسیلمہ کذاب کا جائے پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودیہ کا دارالحکومت ہے۔ جنت البقیع اور جنت معلیٰ میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت علیہم السلام کے مزارات پر معاذ اللہ بلڈوزر چلایا گیا اور تمام قبروں کی بے حرمتی کر کے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ بدقسمتی سے آج بھی کئی بھولے بھالے مسلمان انہی قبروں کو سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، حالانکہ 1922 سے پہلے ایسا نہ تھا۔ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان کا نام آل سعود کے نام پر رکھا گیا۔ آپ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ کے علاوہ تمام تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنی اس سازش کی کامیابی پر 1962 میں ہالی ووڈ میں
لارنس آف عربین کے نام سے فلم بھی بنائی جو بہت زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے۔ یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹران سعودی عرب کو مبارکباد دینے پہنچے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کامتے تھے وہ سعودیہ امریکہ کے اشاروں پر ناچنے لگا اور آج بھی رندوں کے ساتھ ناچ رہا۔ دوستو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان سنیے اور آل سعود کے حکمران رہنے کی نقصانات سے آگاہ ہوں۔ کنز العمال جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 56 حدیث نمبر 33976 میں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، جب ربیہ قبیلہ عزت پا جائے گا تو اسلام ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ چونکہ سعودی خاندان کا تعلق وہ مصالح سے ہے اور مصالح سے اوپر یہ غنزہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور غنزہ ربیہ قبیلہ کی ایک شاخ ہے۔ چونکہ سمجھ میں آیا کہ جب تک سعودی خاندان حکمران ہے اسلام عزت اور عروج کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں ماضی کے تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔